گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کا دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اسے اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑھے نہیں بلکہ خوش ہو، قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ بیوی کی گواہی۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ تمام شوہر یہ بات سمجھ لیں کہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں، کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کے محتاج نہ کرو۔ تھوڑا کما کے لاؤ پر خود کماؤ، ورنہ بیوی بچے دوسروں کے احسان تلے دب جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے میاں کی تھوڑی کمائی پہ بھی عورت کو مان ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کے لیے ایک پیسے کے احسان پہ بھی عورت شرمندہ رہتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر اپنے لیے آواز اٹھائی تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ بہو بیمار ہوئی تو پکا کے کون دے، تو میکے بھیج دیا۔ حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہی، اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میکے بھیج دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو کیس کون کرائے گا، میکے کی ذمہ داری ہے۔ اور درس دینے آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہنوں جیسا پیار دو۔ کس بنا پہ؟ سسرال میں ناشتہ بناتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش امی کے لیے بھی ایسے ہی صبح اٹھ کر ناشتہ بنا لیتی، کتنی خوش ہو جاتی اور دعائیں الگ مل جاتی۔ بعد میں ان باتوں کا بہت احساس ہوتا ہے، پر کیا فائدہ؟ اس لیے لڑکیوں، ابھی جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خوب خدمت کرو، بعد میں تو ویسے بھی سسرال والوں کی خدمت کرنی ہوگی، اور کوئی سراہنے والا یا دعا دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ عورت کا سسرال میں مقام و مرتبہ اس کا شوہر متعین کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرے تو سب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ مرد کی انچاہی عورت کی سسرال میں عزت ساری زندگی نہیں بنتی، وہ سسرال والوں کی خدمت میں اپنا آپ بھول جائے۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کے خاطر اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، جو نہ اس کی عزت کرتا ہے نہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورتیں سچ میں عظیم ہوتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کیا کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود مر جاتی ہے۔ عورت کی خوشیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کو میکے آنے جانے پر مکمل پابندی مت لگائیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ظالم شوہر اور سسرال والے اپنی انا کی جنگ میں بیچاری بیوی کو میکہ آنا جانا تو دور، فون سننا بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیوی اندر ہی اندر ذہنی مریض بننے لگتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے اور اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھی ہو جاتی ہے، جس کا نقصان بیوی کے ساتھ ساتھ شوہر اور بچوں پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ اسے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ بزدل مرد کو کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا مرد گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتا۔ آئے دن اس کے گھر والے اس عورت کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ تماشا بین بنا رہتا ہے۔
دوسروں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں، آپ کے گھر والوں کی غلامی کے لیے نہیں۔ اگر مرد کی پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو ایک دفعہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بیوی خوش نہیں ہے تو اللہ آپ سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے، وہ چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ سے، پر اللہ اس کی ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے۔ تم مجھے کہتے ہو صبر کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ ہاں، صبر کرتے کرتے میں عادی ہو جاؤں گی اس ماحول کی، ان حالات کی، اس طرح کی زندگی کی، جب مجھے کبھی بھی برا نہیں لگے گا، جب مجھے کچھ بھی برا نہیں لگے گا اور تم آ کر کہو گے دیکھا سب کچھ بدل گیا نا۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھے اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی عرش تک جاتی ہے۔